لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عزیزان گرامی، اس عشرے کی یہ تیسری مجلس ہے اور جس کا عنوان ہے کربلا میں خاندان اور گھرانے کا کردار. عزیزان گرامی، اگر آپ کربلا کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے گھرانے نے، ان کے خاندان نے امام حسین علیہ السلام کا ہر موقع پر ساتھ دیا. اور یہ ساتھ دینا کوئی معمولی ساتھ دینا نہیں ہے. آسائش میں، نعمتوں میں، آرام و سکون میں ساتھ دینا اور ہے، لیکن مشکلات میں، مصائب میں بھوکے رہ کر کے، پیاسے رہ کر کے ساتھ دینا اور ہے. آج کے دور میں آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا، اور ہم نے کہا کہ آج یہ موضوع ہماری سوسائٹی کے لیے بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو نظریہ حیات ہے وہ بھی دنیا سے متاثر ہو کر کے دنیا زدہ ہو گیا ہے، اور ہم بھی حقیقی زندگی کے مقصد کو بھلا رہے ہیں. اور اسی لیے آج اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، یہ ساری چیزیں قصہ پارینہ ہیں. پیسے نہ ہوں تو آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نہ دے، پیسے نہ ہوں تو آپ کے بچے آپ کا ساتھ نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت میں سب کچھ پیسہ بن گیا ہے. البتہ آج کی عورت کی میں خطا نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ جس آغوش میں پروان چڑھے ہیں یہ فکر بھی وہیں سے پروان چڑھی ہے کہ سب کچھ پیسہ ہے. اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ ذرا سی مشکلات اگر زندگی میں آ جائے تو پتہ چلا کہ بیٹی شوہر کا گھر چھوڑ کے میکے پہنچ گئی، بچوں کو لے کر کے میکے پہنچ گئی. کیوں؟ کیونکہ ہم مشکلات برداشت نہیں کر سکتے. یعنی آج لوگ تانے برداشت تو کر لیں گے لیکن مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی ہے تربیت کا وہ فرق جہاں کربلا ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں مشکلات بھی ہیں، تانے بھی ہیں، مگر کسی رشتے نے ساتھ نہیں چھوڑا. کسی رشتے نے ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ بالکل سماجیات سے متعلق موضوع ہے میرا، اور پھر میں اس نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ وہ
معاملہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، یہ فرق کیوں ہو گیا اور وہاں فرق کیا ہے؟ بلکہ اب تو زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ بعض گھرانے تو شادی بھی کر رہے ہیں پیسہ دے کر کے، اور بڑے گھروں میں شادی کرتے ہیں اور پھر طلاق لیتے ہیں اور موٹی رقم حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر شادی کریں گے دوسرے گھر میں اس لڑکی کی، اور پھر وہ وہاں سے طلاق لے گی، پھر وہاں سے موٹی رقم مل جائے گی۔ تو یہاں تک سماج جا رہا ہے، یہ حقیقت پہ مبنی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سماج اس پر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت شروع سے ہی کیا ہے، پیسہ ہے۔ تو پیسے کو ہی جب سب کچھ سمجھ لیا جائے گا تو پھر دین کیا ہے، ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے۔ اور یہی کربلا کا اصل پیغام ہے کہ رباب سے سیکھو کہ بھوک اور پیاس کے باوجود شوہر کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے۔ سکینہ سے سیکھو کہ تمام مشکلات کے باوجود ایک بیٹی اپنے باپ کا ساتھ کیسے دیتی ہے۔ بہن سے سیکھو کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے، ارے وہ تو اب دوسرے گھر میں تھیں جہاں وہ آرام سے رہ سکتی تھیں، آسائش سے رہ سکتی تھیں، عبداللہ کے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، مگر یہ بہن اپنے اختیار سے اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہے جبکہ اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ان بنیادوں کو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی بنیاد تھی کہ ایک بہن اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہے۔ ہم نے کہا آج لوگ شوہر کو چھوڑ کے میکے آ جاتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ رہی ہیں آسائشوں کے لیے نہیں، حسین کے ساتھ ان کی پیاس میں شریک ہونے کے لیے، حسین کے ساتھ ان کے بھوک میں شریک ہونے کے لیے۔ انہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ شریکت الحسین یعنی مصائب و مشکلات حسین میں حسین کا شریک بن جانا۔ بہرحال میں بہت ہی گریز کرتے ہوئے میں نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور میں آج لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ یہ فکر بنیاد میں تلاش کرنی چاہیے کہ کربلا میں اس گھرانے نے جب کہ کہا کہ دنیا دولت کے لیے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ہر رشتے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، آرام و آسائش کے لیے، مگر کربلا والوں نے ہر مشکلات کو برداشت کر لیا مگر رشتوں نے رشتوں کو چھوڑا نہیں۔ تو اس کی بنیاد کہاں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ اور کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ سب کیا تھے؟ بنی ابو طالب تھے۔ تو اب ہم کو اس جڑوں میں بھی جانا پڑے گا کہ جن کی یہ شاخیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اپنے سوسائٹی میں بھی اس کو محسوس کر لیجیے گا کہ جہاں ماں باپ سخی ہوتے ہیں، حالات خراب بھی ہو جائیں مگر نسل میں سخاوت باقی رہتی ہے۔ پھر وہ حالات نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا ایسے لوگوں کو، حالات خراب ہو گئے مگر آپ چلے جائیے فوراً، ارے آئیے، ارے اچھا چائے ہی پی لیجیے، آپ لا کے ارے ذرا ایک گلاس پانی ہی پی لیجیے، یعنی اسی بہانے سے وہ بلائے گا آپ کو۔ اور جو بخیل ہے وہ دولت میں ڈوب جائے پھر بھی جھوٹے منہ کسی سے نہیں کہے گا کہ میرے یہاں آ جاؤ۔ تو بزرگوں کی نیک نامی، بزرگوں کی نیت، بزرگوں کی نیت کی برکت یہ نسل کے اندر اترتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا میں آپ بنی ابو طالب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صفت آئی کہاں سے؟ توجہ دے رہا ہوں، اسی لیے جب آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیے گا،
کوئی وہ ہوتے ہیں جنہیں کھانے میں مزہ آتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں کھلانے میں مزہ آتا ہے۔ ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں کھانے میں مزہ آتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہیں کھلانے میں مزہ آتا تھا۔ میں توجہ کر رہا ہوں، ایک سماجی اٹیچ اس موضوع کو ملنا چاہیے، اور اس لیے میں دعوت ذوالعشیرہ کو نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب دعوت ذوالعشیرہ پڑھوں گا تو اس کی جڑیں بھی تو سامنے آنی چاہیے۔ اور یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو میں کل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ جب کربلا میں کوئی اور نہیں ہے، بنی ابی طالب ہیں جو انہوں نے قربانی دی ہے، تو یہ تو شاخ ہے، آپ جڑ میں جائیے۔ اسی لیے جب دعوت ذوالعشیرہ کا موقع آیا تو آپ دیکھیں یہ اللہ کا نظر انتخاب ہے کہ دین کی دعوت ہو تو ابو طالب کے گھر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کرام، اور آج بہت ہی نازک باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں پیغامات بھی۔ عام طور سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ جناب ابو طالب، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ تاریخ میں بہت اچھالا گیا کہ وہ غریب تھے، وہ غریب تھے۔ یہ جتنا مدعا اچھالا جائے سمجھ لو اتنی اس کی دولت کام آئی ہے دین کے لیے۔ صرف ابو طالب کی طاقت ہی کام نہیں آئی ہے، ابو طالب کی دولت بھی کام آئی ہے۔ ابو طالب کوئی غریب گھر کے آدمی نہیں تھے، جناب عبد المطلب مسلم الثبوت تمام مکے کے قبیلوں کے سردار تھے، نہ صرف بنی ہاشم کے۔ اور اس کے بعد کون سردار بنا؟ جناب ابو طالب۔ یہ صرف بنی ہاشم کے سردار نہیں تھے، اس لیے ان کو سید بطحہ کہا جاتا تھا۔ بطحہ کہتے مکے کو، یعنی یہ مکے کے سردار تھے۔ یہ تو بعد میں جب دعوت میں انہوں نے ساتھ دیا تو جو قبیلے مخالف ہوتے گئے وہ اپنے کو ان کی سرداری سے باہر لیتے گئے، لیکن جس وقت دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے اس وقت ابو طالب سردار مکہ ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، خود جناب ابو طالب کے تجارت کے کاروان جاتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے کہ کبھی کبھی دیکھیں، میں جو بات کر رہا ہوں اس کے تناظر میں دیکھیے گا، رسول جناب ابو طالب کے ساتھ بھی تجارت میں گئے ہیں، مگر اسے دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ اگر اس کو دکھایا جائے گا تو پھر ابو طالب کے غریب ہونے کا قصہ کمزور پڑ جائے گا، اس لیے اس پر فوکس نہیں کیا گیا۔ تو جناب ابو طالب خود بہت بڑے کیا تھے؟ تاجر تھے۔ ارے ان کے پر دادا نے ہی تو، جناب ہاشم ہی نے تو، جس کو قرآن نے جو ہے رحلت الشتاء والصیف کہا، کاروان تجارت کی جو اللہ نے قسم کھائی، وہ کاروان تجارت جو گرمی میں جاتے تھے اور سردی میں جاتے تھے، وہ کون لے جاتا تھا؟ اس کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ جناب ہاشم نے ڈالی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جناب ابو طالب کوئی غریب تھے، کوئی فقیر تھے۔ اچھا، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب خدیجہ سے پیغمبر کی کیا ہو چکی تھی؟ شادی ہو چکی تھی۔ بہت بڑا کردار ہے خدا کی قسم جناب ابو طالب کی۔ آپ سمجھیے گا کتنا نفسیاتی اور کتنا تربیتی انسان ہے جناب ابو طالب۔ جب بھتیجے کی شادی کی تو شادی کے فوراً بعد ایک گھر دیا جناب ابو طالب نے، اپنی پراپرٹی سے دیا، اپنے بھتیجے کو گھر، مستقل گھر دیا، تاکہ میرے بھتیجے پہ یہ الزام نہ آ جائے کہ وہ اپنی زوجہ کی دولت پر پلا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ جناب ابو طالب نے خود گھر دیا ہے جس میں پیغمبر منتقل ہوئے ہیں، جبکہ خدیجہ ملکۃ العرب تھیں
وہ ان کے گھر بھی جا سکتے تھے رہنے کے لیے، مگر ابو طالب نے خدیجہ کے گھر اپنے بھتیجے کو نہیں بھیجا، بلکہ الگ. اور ادھر سنیے، یاد رکھیے جناب ابو طالب نے اس اسٹیٹس کا بھی خیال رکھا. گھر بھی دیا تو ایسا گھر نہیں دیا کہ جو خدیجہ کے رہنے کے لائق نہ ہو. توجہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی. تو اب آج دیکھیں بہت ہی گہری باتیں کہنے جا رہا ہوں، ذرا سا سمجھیے گا. تاریخ کو ذرا سا کچھ گہرائیوں میں جا کے جھانکنے کی کوشش کیجئے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہاں کی بنیاد ہے جو کربلا میں معراج پر پہنچ رہی ہے. جناب ابو طالب نے الگ گھر دیا اپنے بھتیجے کو رہنے کے. اچھا، خدیجہ کی دولت بہرحال جب شادی ہوئی تو پیغمبر کے پاس ہے. یہ دیکھیے خدا کی قسم، یہ ہے نگاہ ابو طالب. اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ ولی خدا تھے. ہمارے یہاں حدیثوں میں یہی ہے، ائمہ نے ہماری یہی کہا کہ وہ ولی خدا تھے. اور جو ولی خدا ہوتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ مرضی رب سے کرتا ہے. اب دیکھیں حساسیت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر رسول اپنے گھر پر دعوت کرتے ہیں تو دنیا یہی تو کہتی کہ انہوں نے پیسے کی لالچ دے کے اپنا دین پھیلایا. بھائی دیکھیں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. آج یہ الزام لگ جاتا ہے نا کہ ارے پیسے کے ذریعے سے ایسا ہو رہا ہے، کھلا کے ایسا ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے دین قبول نہیں کیا. دیکھیں نزاکت کو سمجھیے. اگر خدیجہ اور رسول کے گھر میں یہ دعوت ہوتی تو کہا جاتا دیکھا پہلی ہی دعوت میں لالچ دیا، کھلایا، دعوت دی ہے. اور دوسرا نازک مرحلہ یہ ہے کہ رب کو تو پتہ ہی ہے کہ ساتھ کون دے گا. اگر وہاں دعوت ہوتی ہے تو کل تاریخ یہ لکھتی کہ نہ دعوت دینے والے کی نیت صحیح تھی، نہ حامی بھرنے والے کی نیت صحیح تھی. وہ پیسہ کھلا کے اپنی طرف راغب کر رہے تھے، اور یہ جس نے حمایت کی وہ بھی ان کی دولت پر نگاہ کیے ہوئے تھا. اسی لیے انتخاب قدرت یہ ہوئی کہ ابو طالب دعوت کا انتظام کریں گے. دعوت جو انتظام کرے گا، جو کھلائے گا، اب اگر وہ حمایت کا وعدہ کرے تو کھانے کی لالچ میں نہیں ہے. میں توجہ کر رہا ہوں، کاش میرے نقطے کو آپ سمجھیے. مولا کائنات اگر حمایت کریں گے تو کھانے کی لالچ میں ہے، کھانے کی لالچ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کھلانے والے تھے، وہ کھانے والے نہیں تھے. اور خدیجہ اور رسول نے اس لیے اپنے گھر میں نہیں کیا. اگر کر دیتے تو کہتے دیکھا پہلے ہی دن لالچ سے انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے. تو خدا کی قسم ابو طالب وہ حامی اسلام ہے کہ حمایت بھی کرتا ہے اور تہمت سے بھی بچاتا ہے. حمایت بھی کرتا ہے، تہمت سے بھی بچاتا ہے. اسی لیے ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کی دولت تھی مگر اس دعوت میں اس کو صرف نہیں کیا گیا. جناب اسی لیے یہ مت کہیں کہ طاقت سے صرف ابو طالب نے کام کیا ہے. نہیں، پہلی دعوت میں جو دعوت کی ہے، جو پیسہ لگایا ہے، وہ بھی جناب ابو طالب کا تھا. اور ایک دن نہیں، 3 دن دعوت ہوئی مسلسل. چوتھے دن یہ پیغام دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا کھلانے والا تھا کہ نہ بھی سنو تب بھی سخاوت میں فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کہ خدا کی قسم یہ تاریخ میں اڑایا گیا جناب ابو طالب کے لیے کہ وہ غریب تھے، وہ رئیس مکہ تھے. اور آپ جانتے ہو زمانے کا قانون یہ تھا کہ قبیلوں کی آمدنی بھی رئیس کی آمدنی ہوا کرتی تھی. تو اس لیے اس وقت جب اسلام کی شروعات ہوئی تو وہ غریب نہیں تھے، ان کے گھر پہ یہ دعوت ہوئی. اب توجہ چلا تو اللہ نے جب کہ میں نے کہا پیغمبر تھی، خدیجہ تھی،
اچھا اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جناب ختیجہ کے حوالے سے بھی آج سن لیجیے، مولانا نے بڑے اچھے اچھے نکات بیان کیے تو میں بھی تھوڑا جوش میں آ گیا ہوں، بڑے اچھے اچھے نکات بیان کیے جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی اور جناب ختیجہ کے حوالے سے بھی۔ اب میں بھی جوش میں ہوں تو کچھ باتیں میں آج کرنے والا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جناب ختیجہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ دین پر جناب ختیجہ کی دولت نہیں کام لائی گئی، اب آپ کہیں گے ہم تو ہمیشہ یہ سنتے رہے کہ دولت ان کی کام آئی، لیکن میں کہہ رہا ہوں، اچھا پہلے ایک تمہید بتا دوں تب پھر میری بات آپ سمجھیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر عورتیں جو ختیجہ کے بعد آئی ہیں وہ پیغمبر کی بیوی ہیں لیکن کفو نہیں ہیں۔ بیویوں میں جو کفو ہے وہ ختیجہ کبریٰ ہے۔ یہ بہت بڑے جملے کہنے جا رہا ہوں۔ پیغمبر کی ہم کف کون ہیں؟ جناب ختیجہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمسر وہی ہو کہ فکر سے فکر ملے، مقصد سے مقصد ملے، ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے پیغمبر کی بیویوں میں بھی بعد میں بھی ختیجہ کے بعد بھی دو گروپ تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو مادیت کو ترجیح دیتا تھا اور ایک گروپ وہ تھا جو معنویت کو ترجیح دیتا تھا۔ جائیے گا قرآن پڑھیے گا تو قرآن نے صاف صاف اعلان کیا، وہ آئیں کہ ہمیں مادیت میں اضافہ کیجیے۔ تو دو گروپ ہے انہی بیویوں میں۔ ایک گروپ کیا ہے؟ اور تاریخ نے یہی ثابت کیا کہ بعد میں ان کا رشتہ نکلا حکومت والوں سے، اور جن کا تعلق تھا معنویت سے انہوں نے حکومت کی طرف نگاہ نہیں ڈالی، وسیع معنویت کی طرف نگاہ ڈالی۔ لہذا ام سلمہ بعد میں بھی درباروں کی چوکھٹ پر نظر نہیں آئیں، آل محمد کے ساتھ نظر آئیں۔ جا کے تاریخ پڑھو، اس لیے کہ ان کا تعلق اسی گروہ سے تھا جو مادیت پر معنویت پیغمبر کو ترجیح دیتی تھی۔ یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میں نے کہا یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یعنی بعد میں بھی پیغمبر کی بیویوں میں بھی دو قسم کی بیویاں تھیں، ایک جو ہیں مادیت کو ترجیح دیتی تو باقاعدہ گروہ بنا کر کے پیغمبر کے پاس آئی۔ لہذا قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو پھر راستہ کھلا ہوا ہے، طلاق لو اور جاؤ۔ یہ قرآن نے ان کو کہا کہ طلاق لے کر کے جاؤ، یہ اعلان کر دیا کہ کف ہوتی تو ہم طلاق دینے کی بات ہی کیوں کرتے۔ کف وہی تو ہے نا کہ مقصد سے مقصد مل جائے، فکر سے فکر مل جائے، شریک حیات بنے، شریک نبوت بن جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، دیکھیے بہت بڑی بات کرنا ہے، بہت خدا کی قسم بہت گہری بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے جناب ختیجہ کو وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ ان کی دولت کام آئی دین کے۔ میں نے کہا وہ تو نسبت ہی نہیں رہی ان کی دولت کی ان کی طرف۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ اچھا جناب ختیجہ نے پیغمبر سے شادی کی تھی تو کیا دولت دے کے کی تھی؟ بولیے، دولت دے کے تو نہیں کی تھی نا، پھر کیا دے کے کی تھی؟ کہ یہ نبی ہونے والے ہیں۔ معنویت کو دیکھا تھا نا، روحانیت کو دیکھا تھا نا۔ رشتہ پیغمبر کی طرف سے نہیں گیا ہے، رشتہ جناب ختیجہ کی طرف سے آیا ہے۔ جناب ختیجہ بھی کوئی غیر نہیں تھیں، یہ بھی ہاشمی تھیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بھی ہاشمی تھیں، یہ بھی پیغمبر کے خاندان سے ہی کیا رکھتی تھیں؟ تعلق رکھتی تھیں۔ اسی لیے ابو طالب صرف رسول ہی کے رشتے میں چچا نہیں تھے، ختیجہ کے بھی رشتے میں چچا تھے۔ اسی لیے ختیجہ نے پیغام رسول کے پاس نہیں بھیجا تھا، جناب ابو طالب کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے ابو طالب ان کے بزرگ ہیں ویسے ہی ابو طالب ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ اخلاق ختیجہ ہے کہ رشتے کا اقدام ہم نہیں کریں گے، بزرگ کے پاس جائے گا معاملہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، بہت ہی گہری بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو جناب ختیجہ نے پیغمبر کے
نبوت کو، آثار نبوت کو دیکھ کر کے، وہ تمام وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے دولت دیکھ کر کے شادی نہیں کی، تو ان کی نگاہ میں دولت کی اتنی حیثیت تھی نہیں تھی. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر کون ہے؟ اشرف انبیاء، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم پر کیا ہیں؟ فائز ہیں. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو پیغمبر، توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے پیغمبر کے دین میں دنیا ہے مگر ترجیح کس کو ہے؟ معنویت کو. ترجیح معنویت کو ہے، دنیا کو نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی. اسی لیے پیغمبر کو پہچانیے. پیغمبر وہ ہے، نہج البلاغہ پڑھیے، مولا علی بتائیں گے نا کہ پیغمبر کیا ہے. کہا کہ میرا پیغمبر وہ ہے کہ خدا نے اپنی خدائی کی پوری پیشکش ڈال دی پیغمبر کے نگاہوں کے سامنے. جبریل آئے، دنیا میں سے جتنی دولت چاہتے ہو، خدا کہہ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا عزیزو، اگر آپ کے سامنے کوئی آپ سے کہے کہ بھائی جتنا تم مانگو میں دے دوں گا، تم مانگ لو گے تو تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی، لیکن اگر اس پیشکش پر بے نیازی ظاہر کر دو تو تمہاری حیثیت بڑھ جائے گی. ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو پیشکش کی جبریل کے ذریعے سے. پوری دنیا کی دولت اگر لینا چاہتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں. قرآن میں ایک اور نبی ہے سلیمان، جس نے مانگا کہ نہیں مانگا، اور کہا ایسی حکومت دینا جو اب تک کسی کو نہیں دی. اللہ نے دے تو دیا، مگر جو مانگ لیتا ہے پھر اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جب موت کا عالم آتا ہے تو کھڑے کھڑے روح نکلوا لی جاتی ہے، بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہے نا؟ یہی تو ہوا نا جناب سلیمان کے ساتھ. اتنا بڑا اقتدار اللہ نے دیا، مگر کھڑے ہو کر کے معائنہ کر رہے تھے بلندی سے اپنی حکومت کا. اسی وقت حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کر لی جائے. جناب ملک الموت آئے، کہا آپ کی روح قبض ہونی ہے. کہا میں اپنی سلطنت کا نظارہ کر رہا تھا، مجھے بیٹھنے کا موقع دو. کہا نہیں، حکم ہے کھڑے کھڑے. اللہ اکبر. اب دیکھیے جس نے دنیا مانگی تو اسے مہلت نہیں دی، اور جس پیغمبر نے دنیا ٹھکرا دی اس کو ایسا اقتدار دیا کہ ملک الموت بغیر پوچھے آ نہیں سکتا. سمجھو اس اقتدار کو، سمجھو اس اقتدار کو. اسی لیے اقتدار والے ختم ہو گئے مگر معنویت والے آل محمد آج تک زندہ ہیں. اقتدار والوں کی مزاروں پہ حاضری نہیں ہوتی، مگر جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا کر کے معنویت کو گلے لگایا، آج دنیا کو ان سے ہدایت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ نیت کہاں سے آئی، یہ نسل حسین تک یہ کیسے پہنچی. میں بتانا یہی چاہتا ہوں کہ یہ پیغمبر سے بھی پہنچی، جناب ابو طالب سے بھی پہنچی، جناب فاطمہ بنت اسد سے بھی پہنچی، جناب ختیجہ سے بھی پہنچی. توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں. تو پیغمبر وہ ہے کہ جس نے دنیا ٹھکرا دی، تو ختیجہ کی نگاہ میں اب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی کفو ہے جو دنیا ٹھکرا چکا ہے. اسی لیے ختیجہ رسول کی رسالت کی شریک ہے، اس کے منصب کی شریک ہے. اب میں وہ کردار پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اخلاق عظیم پر فائز ہے نا. میں نے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ خدا کی قسم جناب خدیجہ کی بلندی سمجھیے گا، اور یہ الزام پیغمبر پر نہ آنے پائے
کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ سسرال کی دولت سے کیا۔ اخلاق عظیم پر فائز انسان کی زوجہ خدیجہ وہ ہے جس نے عرب کے اس گناہ گار آلود معاشرے میں اس وقت اپنے طاہرہ ہونے کو منوایا جب کوئی طاہر رہ نہیں سکتا تھا۔ کہا اس لیے وہ طاہرہ رہی کیونکہ وہ اس کی ہمسر بننے والی تھی جو طاہر تھا۔ دیکھیں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ خود کفو کی منزل میں اگر ہم بحث کریں تو آپ دیکھیے گا کہ جناب خدیجہ کی کیا صفات ہیں اور پیغمبر کی کیا صفات ہیں، اور اللہ نے جناب خدیجہ کو کیوں منتخب کیا۔ اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم، جناب خدیجہ بہت بڑا کردار ہے، پیغمبر کی زوجیت میں آئیں۔ ہم نے کہا نا کہ کل دنیا یہ تانا دے گی کہ پیغمبر نے زوجہ کا مال خرچ کیا، یہ تو لگے گا نا۔ خدا کی قسم کیا کردار ہے جناب خدیجہ کا، ملکۃ العرب ہے، مگر ادھر پیغمبر سے شادی ہوئی، ملکۃ العرب نے پہلا کام کیا کیا؟ وہ کفو ہے اخلاقیات کی، وہ کفو ہے معنویت کی، وہ ایسے کی زوجہ بنی ہے جو دنیا کو ٹھکرا چکا ہے۔ اسی لیے خدیجہ کی نگاہ میں دنیا والے اسے ملکۃ العرب سمجھتی ہیں، مگر اسے اخلاق نبی میں زوجیت کا شرف حاصل ہونا یہ اس کی سب سے بڑی دولت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیسہ بڑا یا اخلاق بڑا؟ کتنے بڑے بڑے دولت مندی ہیں، آپ سے اگر ایک مرتبہ غرور سے بول دیں جائیں گے اس کے پاس؟ نہیں جائیں گے۔ اور کتنے غریب ہیں کہ پیسہ نہیں ہے مگر اخلاق بڑا اچھا ہے، دیکھتے ہی لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، ارے وہ آ رہا ہے۔ تو پیسے والا ہے لیکن اخلاق نہیں تو لوگ منہ پھیر رہے ہیں، غریب ہے لیکن اخلاق والا ہے تو لوگ اس کو منہ لگا رہے ہیں۔ توجہ کہہ رہا ہوں، تو دولت، ہاں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دولت اخلاق کے ساتھ آ جائے تو کیا کہنا؟ میں اس کی مائنس نہیں کرتا ہوں، تو اب یہاں تک میری بات سمجھ لی تو اب توجہ چاہ رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، وہ کفو ہے، وہ کفو پیغمبر ہے۔ اب کیا کریں، جب خدیجہ کی شادی ہو گئی تو آپ نے جانتے ہیں پہلا کام جناب خدیجہ نے، اور وہ لوگ میری بات بہت آسانی سے سمجھ لیں گے کہ جن کی بیویاں جو ہیں وہ کماتی ہیں، میری بات کو آسانی سے سمجھیں گے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی اس شوہر کا خون ہو جاتا ہے کہ کیونکہ خود بیوی جو ہے وہ کما رہی ہے تو لاکھ بیچارہ کما کے لاتا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں تانا مار دے کہ ارے ہمارے پیسے سے ہو رہا ہے، سیٹھے گی نہیں جلدی سے۔ مگر میں ایک ایسی زوجاؤں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے دولت کی ٹھیس دکھاتی ہیں، وہ سب کچھ تو خرید سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کی محبت خرید نہیں سکتی۔ اپنے شوہر کی محبت کو خریدنا ہے تو اس کے لیے وہ کرو جو خدیجہ نے کیا۔ اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، جناب خدیجہ آئیں تو پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام جناب خدیجہ ملکۃ العرب کہ اس کی دولت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، مگر وہ مال کی ملکہ نہیں تھی، وہ اخلاق کی ملکہ تھی، وہ کمالات کی ملکہ تھی، وہ معنویت کی ملکہ تھی۔ لہذا پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پوری پراپرٹی پیغمبر کو ہبہ کر دی۔ جائیے تاریخ میں پڑھی گئی ہے، میں نے پڑھا ہے، جناب خدیجہ نے پوری پراپرٹی شادی کے بعد ہبہ کر دی۔ کس کو؟ پیغمبر کو۔ اب جب ہبہ کر دی تو اب ملکیت خدیجہ کی رہی یا پیغمبر کی ہو گئی؟ اسی لیے میں نے کہا کہ خدیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ دولت اس کی تھی، مگر نسبت اس لیے ختم کی کہ کل کوئی میرے شوہر کو یہ تانا نہ دے سکے کہ سسرال کے پیسے پہ پلا۔ یہ ہے وہ
بنیادی کردار جو خدیجہ کو نے پورا کیا. آواز آئی اللہ کی تو نے میرے حبیب کا اتنا خیال رکھا ہے تو اب تیرے بیٹوں سے تیری نسل سے وہ دولت بٹے گی جو کسی کو. آج تک نہیں ملی ہے. اسی لیے وہ کفو پیغمبر ہے, کفو پیغمبر ہے. تو جب نسبت ہی ختم ہو گئی تو اب کس کی دولت خرچ ہوئی؟ پیغمبر کی. بہت بڑی بات کہی میں نے, خدا کی قسم. کتنی بامعرفت خاتون کا نام جناب کیا ہے؟ خدیجہ ہے. اپنی دولت کو ہوتے ہوئے اپنی ملکیت ختم کر دی, پوری دولت ہبہ کر دی دوسرے دن پیغمبر کو. اب پیغمبر مالک ہے, اب میری طرف نسبت نہیں ہے, اب اس کی طرف ہے. بھائی آپ کسی کو ہبہ کر دیتے تو اب آپ مالک ہے یا وہ مالک ہو گیا؟ وہ مالک ہو گیا نا. تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ خدیجہ کی دولت کام آئی, میں کہتا ہوں دولت کام آئی, مگر وہ دولت ایثار ہے جو کام آیا, وہ دولت اخلاق ہے جو کام آیا. کیونکہ مادی نسبت تو اس نے ہبہ کر کے کیا کیا؟ ختم کر دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, ختم کر دیا. تو یہ ہے جناب خدیجہ کی حیثیت. اب دیکھیے پیغمبر وہ کہ جس نے دنیا کی پیشکش ہوئی ٹھکرا دیا. خدیجہ کون کہ ملکۃ العرب ہوتے ہوئے دنیا کو اپنی نسبت سے ہٹا دیا. کفر ہو گئی, آواز قدرت آئی. اب ایسوں سے جو نسل چلے گی اس نسل کو کہیں گے فاطمہ. اور اب جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں. جو پیشکش باپ کو کی گئی وہی بیٹی کو کی گئی. میں نے کہا ابھی جملہ استعمال کیا تھا نا کہ ماں باپ کی نیت بچوں کے میں اترتی ہے نا. اب آئیے, یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. اب ہے فاطمہ کس آغوش میں دی گئی؟ پیغمبر اور خدیجہ کی آغوش میں جناب فاطمہ دی گئی. خدا کی قسم جو پیشکش اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کے سامنے رکھی وہی پیشکش رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے سامنے رکھی. رسول آئے ایک دن اپنی بیٹی کے پاس, کہا میری بیٹی جبریل آئے ہیں اور خدا کا یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ وہ تمام دولت کے خزانے کھولنے کے لیے تیار ہے, تم جو چاہو مانگ لو. میں توجہ چاہ رہا ہوں, خدیجہ کی آغوش کی پروردہ ہے, نبی کے آغوش کی پروردہ ہے یہ فاطمہ. جہاں ماں باپ ایسے ہوں گے تو وہاں بیٹی کیسی ہوگی؟ اب جناب فاطمہ زہرا نے اپنے باپ کو جواب کیا دیا؟ کہا شغلنی ان مسئلتہی, مجھے اس سے مانگنے سے روک دیا ہے. کس چیز نے روک دیا ہے؟ لذت و خدمت, پروردگار کی خدمت کی لذت نے مجھے دنیا لینے کی لذت سے روک دیا ہے. دنیا میں نسلیں مال لوٹتی ہیں مگر زہرا کی نسل مال بانٹتی. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے ماں کی وہ نیت. نانی ایسی نانا ایسا. کہا شغلنی عن مسئلتہی, مجھے سوال کرنے سے روک دیا ہے, مانگنے سے روک دیا ہے. کس چیز نے مانگنے سے روک دیا ہے؟ لذت و خدمتہی, اس کی خدمت کی لذت نے. ہائے ہائے خدا کی قسم, کبھی کبھی سمجھو کہ مادیت میں وہ لذت نہیں ہوتی جو خدمت میں ہوتی ہے. سمجھ میں نہ آئے تو ایک ماں کو دیکھو, ایک غریب ماں کو دیکھو, مجلس گئی, غربت کی ماری ماں ایک سیب تبرک میں پاتی ہے, خود نہیں کھاتی, آتی ہے اور اپنے بچے کو کھلاتی ہے. یہ ماں اپنے بیٹے کی خدمت کر رہی ہے, خود نہیں کھا رہی ہے, دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں, مگر جب اس نے اپنے بچے کو یہ سیب کھاتے ہوئے دیکھا تو خدا کی قسم دنیا کے کھانے والوں نے وہ لذت نہیں پائی
جتنی لذت اس ماں نے اس بچے کے کھانے میں پائی۔ یہ اپنے اپنے دید کا فرق ہے۔ بس عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ احساس رکھتے ہیں، مگر اہل بیت کے لیے پوری دنیا ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے ہمارے بچے۔ بھائی ایک جملے میں بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے میں نے، جیسے ایک ماں کے لیے اس کے بچے کو وہ کھلا کے کتنے لذت محسوس کر رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین جو سمجھ رہے تھے کہ پیاسے رہیں گے، مگر جب حر کا لشکر آیا پانی پلایا۔ خدا کی قسم اس پلانے میں جو لذت ہے وہ پینے والوں نے کبھی نہیں پائی۔ کیا کروں میں کہ مجھے تو اب ماشاءاللہ سے آج 10-55 پہ مجھے جب کہ بیٹھا ہوں تو 56 ہو گئے تھے اور شروع کیا تو 57 ہو گئے تھے، اور ہر دن ماشاءاللہ سے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ سے کئی مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک ہو رہی، اس سے پہلے دن میں بھی یہاں ہوتی تو 2۔ تو گویا یہ چسا چسایا آم جو مجھ کو مل رہا ہے، اب میں اس کو کتنا چوسوں۔ ایک حلوا کیجیے محمد والے محمد کا۔ اب بیچاروں کے سونے کا وقت ہے، اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا جملہ، خدا کی قسم سمجھو، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ زہرا کی نسل نے بھوک میں کیسے ساتھ دیا، پیاس میں کیسے ساتھ دیا۔ کہا شغلنی ان مسئلتہی لذت خدمتہی، کہا کہ مجھے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنا اور اس کے بارے میں سوال کرنا، اس نے ہمیں روک دیا ہے۔ کس چیز سے روک دیا ہے؟ سوال کرنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا کی خدمت کی لذت ہے اس کے مقابل میں دنیا کہیں ٹھہرتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ جو میری شہزادی نے فرمایا، کہا لا حاجت لی، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی۔ کیوں؟ ایک چیز کی ضرورت ہے فاطمہ کو، بس مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا حاجت لی غیر النظر الی وجہ الکریم، کرے بابا مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس کریم کا چہرہ سامنے رہے، جلوہ کریم میں اتنی مہو رہوں کہ مجھے اس مہو ہونے نے مجھے دنیاوی لذتوں سے روک دیا۔ اللہ کی تجلی میں فاطمہ اس قدر کھو گئی ہیں، توجہ چرا وجہ الکریم خدا کی طرف دیا ہے، کہا کہ مجھے جلوہ الہی نے اور محبوب کے جلوے نے میں اتنا کھو گئی ہوں کہ اب مجھے دنیا نظر نہیں آتی، صرف اپنے محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے۔ آواز قدرت آئی، تو نے مجھے کیا کہا؟ وجہ الکریم۔ اچھا تو اب ایسا چہرہ دوں گا شوہر کی شکل میں کہ وہ وجہ اللہ ہوگا۔ ہائے ہائے، جملے کو سمجھیے کہ میں نے کیا کہا۔ اسی لیے ایسا شوہر ملے گا جس کا چہرہ ہوگا وجہ اللہ، کیونکہ تو وجہ کریم کے جلوے میں کھوئی ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی تو اب جو بات میں نے کل چھوڑی تھی، اب اگر وہاں سے شروع کروں تو واہ مصیبت ہے، وہاں سے شروع کروں تو واہ مصیبت ہے، اب وہ ٹائم بھی نہیں رہ گیا۔ بہرحال صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو کل میں نے تو اہتمام ہوتا رہا، کس کے گھر میں ہوا؟ جناب ابو طالب۔ انتظام کس نے کیا؟ مولا علی نے، مولا علی نے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ دکھایا جائے کہ جو 10 سال میں اتنا بڑا منتظم ہو، جب وہ وفات نبی کے بعد جانشینی پائے گا تو کیسا منتظم ہوگا، ہے نا؟ بچپنا جس کا ایسا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں،
اور کھانا کس نے پکایا؟ فاطمہ بنت الاسد نے۔ آواز قدرت آئی، اے فاطمہ بنت اسد، بڑے خلوص سے تم نے ان کو روٹی کھلائی جو نمک حرام تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک دن کے بعد تم نے یہ نہیں کہا کہ ایسے نمک حراموں کو کیا کھلائیں؟ یاد رکھیے جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب کھلا تو سکتے ہیں مگر تبھی کھلا سکتے ہیں جب زوجہ کھاتے۔ اگر کہہ دیتے کہ شامت کو ماروں کو انہوں نے کل تو سنا نہیں، آج پھر بنا ان کے لیے۔ یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا کردار۔ آواز قدرت آئی، فاطمہ بنت اسد تم نے دین کی پہلی دعوت میں کتنے خلوص سے کھانا کھلایا، تو اب تجھے ایسی بہو دوں گا کہ روٹی وہ پکائے گی، کبھی اسیر لے کے جائیں گے، کبھی مسکین لے کر کے جائیں گے، کبھی یتیم لے کے جائیں گے، روٹی اس کی ہوگی اور سورہ حلقہ میرا ہوگا، روٹیاں جا رہی ہوں گی، سورہ حلقہ آ رہا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اور پھر کل میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب چوتھا دن یا تیسرا دن ہوا، اختلاف روایت کی تو جناب ابو طالب اٹھے، ابو لہب آج بھی کچھ بولنا چاہتا تھا، اسکت یا اعور، احمق، بیٹھ جا۔ پھر کل میں نے بتایا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا کہ کوئی اٹھے گا نہیں جب تلک کہ میرا بھتیجا تم سے باتیں نہ کر لے۔ اور پھر پیغمبر سے کہا قم، قم، کھڑے ہو جاؤ، ہے نا۔ یہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے جملہ لیا وہ یہیں سے لیا ہے۔ اس کا جملہ یہ ہے کہ ما قام الاسلام، اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ قامہ اور قم سے ملا لو، قامہ ہے ماضی، قم ہے امر۔ ابن ابی الحدید کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اسلام کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اگر ابو طالب اور اس کے بیٹے نہ ہوتے، کیونکہ اگر دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے گرج کر کے یہ نہ کہا ہوتا کہ تو بیٹھ جا ابو لہب، اور پیغمبر سے نہ کہا ہوتا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور پیغام کو پہنچاؤ، یہ قم ہے جناب ابو طالب کا، جو کھڑا ہوا تو ایسا کھڑا ہوا کہ اسلام کے تناور درخت میں تبدیل ہو گئے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے آواز قدرت آئی، اس کا بھی تم کو صلہ دوں گا۔ تم نے قم کہا ہے تو ایک شعر ہی قم نام کا تمہیں دے دیں گے۔ کیا بات کہی ہے میں نے۔ آج جا کے روایت پڑھیے قم کے بارے میں، اس سے آل محمد کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ حرم آل محمد ہے، حرم اہل بیت ہے۔ قم، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ قم نام کا شہر ہی دے دیا جو حرم اہل بیت ہے، جو اس سے آل محمد ہے، جہاں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے، جہاں نہ جانے کتنے امام زادوں کی قبر ہے، وہاں نہ جانے کتنے مرجع ہوئے اور سید مرجع ہوئے۔ اور آج بھی پیغام شیعت کسی سے پہنچ رہا ہے تو وہ قم ہے، اور وہیں کی ایک شخصیت ہے سید علی خان ہے۔ وہیں سے انقلاب برپا ہوا، امام خمینی انقلاب برپا لائے۔ قوم، یہ تم نے قم کہا تھا، ایسا بھایا اللہ کو، کہا کہ قم شہر لے جاؤ، اور یہ ملحق کر دے گا انقلاب قائم سے، انقلاب قائم سے۔ اور اب حدیث کی دیکھیں، میں بہت ہی باریکی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ قم، کیونکہ قائم کا جو قیام ہوگا اس کا ساتھ دینے کی بنیاد ہے قم میں، کیونکہ قم قائم کا ساتھ دیں گے، اسی لیے وہ شہر قم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں تو بھائی وہ بھی تو وہی ہے نا۔ اب بات یہاں تک آ گئی تو اب قم، دوسرا جملہ کیا تھا؟ یا سیدی۔ میں نے کہا کل اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے میرے اشرف انبیاء کو سید کہا، اب تیرے بیٹے علی کی نسل سادات کہلائے گی، سید کہلائے گی، ہے نا۔ اور تم نے میرے ربی حبیب کو کیا کہا؟ مولائی۔ تو اب مولا، تم نے میرے حبیب کو مولا کہا،
اب غدیر میں میں اس سے کہلواؤں گا من کنت مولا فہذا علی مولا. خدا کی قسم سارے لفظ چرا لیے گئے مگر مولا چرایا نہ جا سکا. آج بھی علی مولا ہے اور ولایت کا رشتہ کہیں اور نہیں چلتا، علی سے چلتا ہے. صوفیوں میں بھی ولایت کا جو رشتہ چلتا ہے وہ علی سے چلتا ہے. تو ابو طالب کی الفاظ جو کہے اس کو قدرت نے کیسے سمیٹا اور کیسے اس کو آگے بڑھایا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں پر بات چھوڑی تھی اور یہیں پر بات میں نے کیا کیا ہے، ختم کر دیا ہے. کل انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کی جائے گی کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہ گئی ہے. اور بس عزیزان گرامی، اس طریقے سے جناب ابو طالب نے، جناب فاطمہ بنت اسد نے دین کی خدمت کی کہ آواز قدرت آئی کہ اب یہ میرا دین تیری نسل کی قربانیوں سے چلے گا، آگے بڑھے گا. اور یہی وجہ کہ میں نے کہا کہ کربلا میں سوائے بنی ابو طالب کے کوئی اور نہیں ہے. جو بھی کربلا میں امام حسین کی طرف سے ان کے خاندان والوں کا خون بہا وہ خون ابو طالب تھا. کیسی کیسی قربانیاں خون ابو طالب نے دی ہیں. اسی لیے ابو الفرج اصفہانی بنی امیہ کے خاندان سے ہیں مگر انہوں نے جب تاریخ لکھی ہے تو اس کا نام رکھا مقاتل الطالبین، ابو طالب کے خاندان کے شہداء، کیونکہ تاریخ میں جو بھی ہے وہ ابو طالب کی ہی نسل سے شہید ہے. آج بھی یہ قربانی ہو رہی. حسن نصر اللہ کون ہے؟ ابو طالب کی نسل ہی سے تو ہے کہ جس نے یہ شہادت دی ہے. تو مقاتل الطالبین. بہرحال تو اب میں کربلا کے اوپر آتا ہوں اور مصائب اور آپ کی زحمت تمام کر دے رہا ہوں. عزیزو سوچیے کہ کیسے کیسے رشتوں نے امام حسین پر قربانی کی. دنیا میں کوئی ایسے بھتیجے کی مثال لا سکتی ہے یا ایسے بھتیجوں کی مثال لا سکتی ہے؟ کیونکہ صرف جناب قاسمی نہیں ہے، امام حسن کے بیٹے جناب عبداللہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی قربانی کی ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. حسن مثنیٰ ہیں، وہ بھی شہادت تک گئے. وہ اور بات ہے کہ زخمی ہوئے اور بچے، وہ بچے نہیں، ان کو اللہ نے بچایا کیونکہ نسل حسین اور نسل حسن کو آگے بڑھنا تھی. تو قدرت نے انتظام یہ کیا کہ امام حسن کی نسل سے ایک کو بچایا اور امام حسین کی نسل سے ایک کو بچایا. جو امام حسین کی نسل سے بچے کربلا میں وہ زین العابدین ہیں، جو امام حسن کی نسل سے بچے وہ جناب حسن مثنیٰ. اور پھر یہ بھی قدرت نے انتظام کیا کہ حسین کی بیٹی حسن مثنیٰ کی زوجہ بنے گی اور حسن کی بیٹی زین العابدین کی زوجہ بنے گی، تاکہ آئندہ جو نسل چلے وہ حسنی بھی رہے حسینی بھی رہے. آئندہ جو نسل چلے وہ حسنی بھی رہے اور حسینی بھی رہے. اور بس آج جناب قاسم کے مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام کر. یہ کسی مناسبت تو نہیں ہے، کسی دن مناسبت نہیں ہے. تو بہرحال پھر آگے بڑھ دیتا ہوں. عزیزو خدا کی قسم ایسا رشتہ کہیں دنیا میں دیکھا ہے کہ چچا ہو تو ایسا اور بھتیجا ہو تو ایسا. ہم لوگ آدھی روایتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاسم سے پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مثلا شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ کہا تھا؟ نہیں، یہ آدھا جواب ہے، پورا جواب یہ تھا اور وہی روح ہے. کہا کہ اے چچا جان، آپ کی محبت میں یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. دیکھا آپ؟ چچا آپ کی محبت میں یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ ہے روح، یہ ہے رشتے کہ جو کربلا میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھتیجا ایسا ہو کہ چچا پہ وقت آ جائے تو بھاگے نہیں، اپنے کو بچائے نہیں، بلکہ یہ کہے کہ چچا کی محبت میں یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. فرش قاسمی پہ بیٹھ کر کے یہ جذبہ لے کے اٹھو کہ اگر بھتیجے ہو تو چچا کے لیے ایسے بن جاؤ اور اگر چچا ہو تو بھتیجے کے لیے ایسے ہو جاؤ. کیسی نفسیات ہے خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام.
کہ 13 سال کا قاسم، چچا اجازت دے دیجیے۔ امام کیسے اجازت دے دیں؟ یتیم بچہ چلا گیا خیموں کی طرف، منہ اترا ہوا ہے۔ ماں نے دیکھا میرے لال یہ چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا کیا کریں، چچا نے اجازت نہیں دی۔ دنیا کی کوئی بہو ہوتی کہتی چلو میرا بیٹا گیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا، مگر جو زینب کا کردار ہے وہی ام فروہ کا کردار ہے، کیونکہ اس گھرانے میں بہو کو بہو سمجھ کے نہیں رکھا گیا تھا، بیٹیاں سمجھ کے رکھا گیا تھا، اس لیے کردار بھی بیٹیوں جیسا رہا۔ کہا میرے لال تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے باپ نے اس کا انتظام کیا ہے، تو چھوٹا تھا، تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی اور ہم سے یہ کہا تھا کہ جب زہرا کے چمن پہ مصیبت کا لمحہ آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ اے میرے لال اب زہرا کے چمن پر اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کب آئے گا؟ تعویذ کھولی گئی، دیکھا لکھا ہوا تھا میرے لال میں نہیں ہوں گا لیکن تم ہو گئے، تم میری طرف سے میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینا تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے یہ صرف جنگ حسینی ہے، بلکہ جو جنگ حسینی ہے وہی جنگ حسنی ہے۔ 10 سال پہلے آقا حسن اس کا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ بچے نے جیسے ہی ماں نے یہ پڑھ کے سنایا، خط کو لیا اور اس کے بعد تعویذ کو لی اور فوراً دوڑے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا بھتیجا مسکراتا ہوا بڑی تیز چالوں سے آ رہا ہے، سمجھ گئے یہ موت کا پروانہ لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آئے کچھ بولے نہیں، اپنے بابا کی تحریر چچا کے سامنے پیش کر دی۔ امام نے دور سے پہچان لیا یہ میرے بھائی کی تحریر ہے۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے امام پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، کبھی تحریر پڑھتے ہیں، کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں۔ اب تاریخ یہ تو نہیں کہتی کہ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا کہا، مگر یہ تو لکھا نا کہ تحریر پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، قاسم کو دیکھتے جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب یہ تحریر پڑھتے تھے تو کبھی حسن کا جنازہ نگاہوں میں آتا تھا اور کبھی قاسم نگاہوں کے سامنے آتا تھا۔ ہائے کل میرے بھیا کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی، کیا آج قاسم کو بھیج دوں تاکہ یہ ظالم اس قاسم پہ تیروں کی بارش کر دیں؟ خط کو پڑھا اور فوراً سینے سے لپٹا کے رونے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے خدا کی قسم علی اکبر کو لپٹا کے نہیں روئے امام، بیٹا ہے نہیں روئے، مگر اپنے بھتیجے کو اتنا لپٹا کے روئے۔ تاریخ کے یہی جملے ہیں کہ اتنا لپٹا کے کسی کو نہیں روئے۔ عباس کا جانا امام حسین کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، اور محمد کا جانا امام کے لیے آسان کام نہیں تھا، مگر اتنا نہیں روئے، کسی کو لپٹا کے نہیں روئے مگر قاسم کو لپٹا کے روئے۔ اور روایت کے یہ بھی جملے ہیں کہ قاسم بھی بہت روئے اور اتنا دونوں روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی محبت بھتیجے کو چچا سے ہے اتنی ہی محبت چچا کو بھتیجے سے ہے۔ دونوں لپٹ کے اتنا روئے کہ غشم کھا کے گر گئے۔ عزیزو ہمارے یہاں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو فوراً کیا کہا جاتا ہے؟ ارے پانی لاؤ، پانی لاؤ، ان کے سر پہ چھڑکو۔ ہائے وہ زینب کیا کرے جس کا بھتیجا بھی غش کھا کے گر گیا ہے، جس کا بھائی بھی غش کھا کے گر گیا ہے، پانی تو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں زینب نے اپنے آنسوؤں سے پانی کا کام کیا۔ کبھی زینب کے آنسو حسین کے رخسار پہ گرتے ہیں، کبھی زینب کے آنسو قاسم کے رخسار پر گرتے ہیں، اور جو ان آنسوؤں نے وہی کام کیا جو پانی کرتا ہے۔ یہ غش سے افاقہ ہوا، اٹھے۔ اجل اللہ آپ میرا ساتھ دیجئے، خدا کی قسم آقا قاسم کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ سنیے گا، اگر آپ کے اندر شکت ہے تو سن لیجئے گا۔ امام جب غش سے افاقہ ہوا، گھوڑا منگایا، تلوار حمائل کی، قاسم کو سجا کر کے اور اپنے ہاتھ سے سوار کیا۔ قاسم گھوڑے پہ سوار ہو گئے، میدان کی طرف رخ ہے، بیویاں پیچھے کھڑی ہیں، امام سامنے ہے۔ بڑا بے کسی کا لمحہ ہے۔ آج امام حسین کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کام کرنا ہے جو زندگی میں نہیں کرتے تھے۔
وہ کیا ہے؟ نفسیات بتا رہا ہوں خدا کی قسم. زندگی بھر امام حسین نے قاسم کو یوں پالا، اچھے سے اچھا لباس پہنایا، کبھی بال بکھرے ہو کر کے گھر سے جانے نہیں دیا. کیوں؟ کہ یہ یتیم ہوتے ہوئے یتیم لگے نہیں. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ نفسیاتی جملہ ہے. پوری زندگی امام نے کوشش کی یہ میرا یتیم بھتیجا یتیم لگنے نہ پائے. اچھا لباس پہنایا، گھر سے جائے تو کنگھی کر کے جائے، صورت دھلا دی جائے، چاند سہرا چہرہ بنا کر کے اس کو بھیجا جائے. یتیم تھا مگر حسین نے یتیم لگنے نہیں دیا. اللہ اکبر. سوچو حسین کی نفسیات پر کیا گزر گئی ہوگی کہ جس کو زندگی بھر یتیم لگنے نہیں دیا، اب اسی سے کہہ رہا ہے میرے لال اپنے سر کو جھکا لو. کاش میری بات کو سمجھ جائیں اور اس کی گہرائی میں اتر جائیں. جس کو زندگی بھر یتیم نہیں لگنے دیا اسی سے کہا آخری لمحے میں میرے لال اپنا سر جھکاؤ. سر کو جھکایا، گریبان کو پکڑا، چاک کر دیا. جسے زندگی بھر یتیم نہیں لگنے دیا اسے اپنے ہاتھوں سے یتیم بنا کے بھیج رہے ہیں. آج حکمت اللہ خدا ہاتھ کو کسی غم میں نہ لائے. اسے اپنے ہاتھ سے کس دل سے امام نے قاسم کو یتیم بنایا ہوگا، گریبان چاک کر دیا. یہ علامت ہے عرب میں کہ یہ یتیم ہے. گویا امام چاہتے ہیں کہ یتیم بنا کے بھیجو تاکہ یہ اس بے دردی سے نہ مارا جائے جس بے دردی سے اکبر مارا گیا. اسے یتیم سمجھ کر کے اسے اتنی بے دردی سے مارا نہ جائے، اس لیے زندگی بھر یتیم نہیں لگنے دیا مگر آخری لمحے میں یتیم بنا کر کے بھیج دیا. نہ جانے کس دل سے بنا کے بھیجا. اب قاسم آئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس کے بعد جب ظالموں نے گھیر کر کے جناب قاسم کو مارا ہے اور گھوڑے سے زمین پر آئے، چچا کو مدد کے لیے پکارا، امام دوڑے. عزیزو تاریخ میں ہے یہ بات، کسی کے قاتل کو امام نے دوڑایا نہیں ہے مگر قاسم کے قاتل پر امام کی نگاہ تھی، لہذا جناب قاسم کے قاتل کی طرف امام حسین دوڑے ہیں کہ اس کو پہلے واصل جہنم کر دوں. مگر جب اس کو دوڑا ہے قتل کرنے کے لیے تو اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کو. گھڑ سوار چلے. اللہ اکبر. خدا کی قسم جب گھڑ سوار چلے ہیں ادھر امام قاتل کا پیچھا کر رہے ہیں، گھوڑ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، گھوڑے چلے ہیں. بعزیزو قاسم زمین کربلا پہ تھا. اب یہ گھوڑے جب ادھر سے چلے اور ادھر جانے لگے، بیچ میں قاسم تھے، گھوڑے کی ٹاپیں قاسم پہ پڑنے لگی. ادھر وہ کہتے تھے ہائے چچا، ادھر سے امام آواز دیتے تھے میرے لال گھبراؤ نہیں، میں آنے والا ہوں، میں آنے والا ہوں. مگر عزیزو جب آقا امام حسین پہنچے تو قاسم کے اوپر اتنی گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ چکی تھی کہ آپ کا جسم اطہر پامال ہو چکا تھا، پامال ہو چکا تھا. میں کہوں گا مولا ارے جن کو یتیم بنا کے نہ بھیجا وہ اتنی بے دردی سے نہیں مارے گئے، مگر جن کو آپ نے یتیم بنا کے بھیجا وہ بڑی بے دردی سے مارا گیا، زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا. یہی وجہ کہ جب حسین قاسم کے جنازے پر پہنچے ہیں تو بیٹھ کر کے ایک عجیب جملہ کہا اے میرے لال قاسم، تیرے چچا کے دل پہ بڑا شاخ ہے کہ تو بلاتا رہا اور میں تب پہنچا تب تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہی وجہ ہے ادھر حسین کا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا، ادھر قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا. سمیٹ کر کے جنازے کو جو اٹھایا، ارے پیر زمین پر خط دیتے ہوئے حسین خیمے کی طرف، قاسم ابن الحسن کا جنازہ خیمے کے قریب آئے. اے میری ماں جائی زینب، میں یادگار حسن کو لے کے آیا ہوں. بیویاں دوڑی، واہ حسنا واہ محمدہ، والیہ کی صدائیں بلند ہو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما.
ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو، والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب کو، اس حسینیے کے اور اس بستی میں جنہوں نے بھی عزاداری کی خدمت کی ہے، ان کے تمام مرحومین کو، سامعین کے تمام مرحومین کو پروردگار سب کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، فتن، عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آبرو نہیں رکھتے ہیں مگر جناب قاسم آبرو رکھتے ہیں، ان کے جسم اطہر کا ایک ایک ٹکڑا تیری نگاہ میں آبرو رکھتا ہے۔ ان کے آبرو کے صدقے میں ہم سب بے آبروؤں کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کی نسل میں برکت عطا فرما، ہم کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں ہوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔